بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی نعمتوں سے نا امیدی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں بہت خوش رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، تو جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، دنیا میں رہے تو تم نے کیا کیا۔ وہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، گھر کیسا بنایا، تمہارے بچے کتنے قابل ہیں۔ وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کتنے اچھے انسان تھے اور تمہارا عمل کیا تھا۔ تو ہم سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں۔ وہاں پر کسی نے کام نہیں آنا، نہ ہی ہمارے والدین نے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بھی تکلیف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ماں باپ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نہ ہی وہاں ہمارے بچوں نے، بہن بھائیوں نے کام آنا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ جو دین کے بزرگ ہیں انہوں نے کام آنا ہے۔ تو کس لیے؟ اپنے حوالے سے، کہ جو انہوں نے خود کیا، جو انہوں نے خود نیک اعمال کیے، کیونکہ وہ اعمال ان کے اپنے تھے، وہ نیکی کر کے کسی اور کو نہیں دیں گے۔ اب وہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن کہ یا اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں آپ وہ میرے بچوں کو دے دیں کیونکہ یہ نمازی نہیں تھا، اس کو جہنم میں نہ ڈالیں۔ آپ کریں گے ایسا؟ نہیں، وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو آج میں چند اعمال کا ذکر آپ سے کروں گی جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ تو اسی لیے ان اعمال کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پاک صاف ہونے کے لیے وضو کرنا ہے۔ نماز کے لیے تو آپ وضو کرتے ہیں نا، تو یہ کوشش کیا کریں کہ دن میں آپ جتنا بھی باوضو رہ سکیں اتنا رہیں۔ وضو کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارا منہ دھل جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہمارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے اب آپ اگلی دفعہ جب وضو کریں گے تو اپنے اعضاء کو مل کر صاف کریں، کہ یہ تو باہر سے صاف ہو ہی رہے ہیں تاکہ یہ اندر سے بھی اسی طرح سے صاف ہو جائے۔ یہ تو کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخرت کی طرف کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز جب بلائے جائیں گے تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں
اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ تو پھر سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو سستی کر جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، کیا ہے اب نماز پڑھنی پڑے گی، اور خاص طور پر سردیوں میں۔ تو سامعین، اصل بات یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دینی ہے۔